والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آسان ترین تیز رفتار طریقے سے قرآن پاک سیکھیں۔ لیول 3 کا آج ہمارا سبق نمبر 8 ہے۔ آج کے سبق میں ہم ورب اور فعل کی ایک خاص قسم اور اس کے خاندان اور فیملی کو سمجھیں گے، جس کو عربی میں افعال مقاربہ کہتے ہیں۔ افعال فعل کی جمع ہے، مقاربہ یہ اس کا نام ہے، قرب سے، قریب ہونے سے، یعنی وہ افعال جو کسی کام کے امکان یعنی ممکن ہونے کو بیان کریں کہ اس کام کا ہونا ممکن ہے، یا کسی کام کی توقع اور امید کو بیان کریں کہ امید ہے یہ کام ہو جائے، یا کسی کام کے آغاز اور شروع کو بیان کریں۔ ان کا ترجمہ کرتے ہوئے کبھی قریب کا لفظ آتا ہے، قریب ہے، کبھی کریں گے ایسا لگتا ہے، کبھی کریں گے امید ہے، کبھی کریں گے وہ کرنے لگ گئے۔ یہ افعال مقاربہ ٹوٹل 13 ہیں، ان میں سے 10 مشہور ہیں، لیکن قرآن پاک میں جن کا استعمال ہوا ہے وہ صرف اور صرف 3 ہیں۔ افعال مقاربہ جو ٹوٹل 13 ہیں وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک کو افعال مقاربہ کہتے ہیں جو قرب کے معنی پر دلالت کرتے ہیں کہ اس کام کا ہونا قریب ہے، ممکن ہے، امید ہے، جیسے کاد، قرب، اوشک، تینوں کا ترجمہ آپ قریب کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ان میں صرف کاد یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ افعال مقاربہ کی دوسری قسم ہے افعال الرجاء، رجاء امید کو کہتے ہیں، یعنی وہ ورب جو کسی کام کے ہونے کی امید اور توقع کو بیان کرے۔ وہ بھی 3 ہیں، عسى، حرى، اخلولق۔ ان میں سے صرف عسى قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، جبکہ افعال مقاربہ کا تیسری قسم وہ ہے افعال الشروع، وہ ورب اور فعل جو کسی کام کے شروع ہونے کو بیان کریں۔ یہ ٹوٹل 7 ہیں، شرع، بدأ، اخذ، انشأ، جعل، حب، طفق۔ ان میں سے بھی صرف ایک ورب قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، وہ ہے طفق۔ گویا افعال مقاربہ کی جو 3 قسمیں، ہر ایک میں سے ایک لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، جبکہ باقیوں کا ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی ویسے ہی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم ان 3 وربوں کو پڑھیں گے جن کا استعمال قرآن میں ہوا ہے، دیکھیں گے کتنی بار ہوا ہے اور ترجمہ کیسے کریں گے۔ تو پوری توجہ سے سبق کو پڑھیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پہ نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ وہ افعال مقاربہ جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 کاد، یہ قرب کے معنی پر دلالت کرتا ہے، کسی کام کے قریب ہونے کو اور اس کی توقع کو بیان کرنے کے لیے۔ اس کا استعمال قرآن پاک میں تقریباً 24 بار ہوا ہے۔ دوسرا ہے عسى، جس کا معنی ہے امید ہے، اس کا استعمال قرآن پاک میں تقریباً 30 بار ہوا ہے۔ جبکہ تیسرا طفق، جو کسی کام کے شروع اور آغاز کو بیان کرتا ہے، یہ صرف 3 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ اب قرآن پاک کی آیات کو دیکھیں کہ یہ کیسے استعمال ہوا ہے اور ان کا ہم ترجمہ کیسے کریں گے۔ جیسے سب سے پہلا ورب تھا ہمارے پاس کاد، کادہ کا فعل مضارع آتا ہے یکاد، یہ اجوف ہے، تو چاہے یہ کادہ ماضی کی شکل میں ہو، مضارع کی شکل میں ہو، یا ماضی کے مختلف صیغوں کی شکل میں ہو، اس کا ترجمہ یوں ہی کریں گے جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20، یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یکادو کا معنی قریب ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں افعال مقاربہ کے بعد میں آنے والا لفظ اس کے اوپر پیش آتی ہے، جیسے برق کے اوپر پیش ہے، اور آگے جو اس کی خبر ہوتی ہے وہ فعل مضارع آتی ہے۔ قریب ہے کہ بجلی، یخطف، خاطفہ یخطف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پہ جپٹنا، کسی چیز کو نیچے سے اچک لینا۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ابصارہم، ان کی نگاہوں کو، ان کی بصارت کو۔ ایسے ہی عسى، یہاں ماضی اور جمع مذکر مخاطب، عسى کا پہلا صیغہ یہ واحد مذکر غائب ہے، اسی سے ماضی میں جمع مذکر مخاطب وہ ہوگا عسیتم، فہل عسیتم، پس کیا، عسیتم امید ہے، توقع ہے، ان کتب اگر فرض کیا گیا، علیکم القتال تم پر قتال، یعنی اگر تم پر جہاد کو فرض کیا گیا تو امید ہے، توقع اس بات کی ہے، اللہ تقاتلوا، یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے ان، ایک ہے لا۔ جب نون ساکن کے بعد لام آئے تو نون کو بھی لام کرتے ہیں، جب 2 لام اکٹھے ہوئے تو ان کے اوپر شد ڈال کے ایک کر دیا گیا۔ اصل لفظ ہے ان لا تقاتلوا،
تو پڑھیں گے اللہ تقاتلوا، بس تم سے توقع ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا تو تم جہاد نہ کرو، قتال نہ کرو۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ جنہوں نے کہا تھا اپنے نبی سے کہ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے اوپر جہاد فرض ہو، تو اس وقت وہی آئی کہ تم سے اسی بات کی توقع ہے کہ جہاد فرض ہو سکتا ہے، تم کرو ہی نہ۔ توفیقہ کی مثال جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 22، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ، توفیقہ سے تثنیہ ہے توفیقہ، اور وہ دونوں شروع ہو گئے۔ یخصفان، خصف یخصف، اس کا معنی ہے کسی چیز کو چپکانا، یہ فعل مضارع سے تثنیہ ہے، اور وہ دونوں چپکانے لگے۔ اب دیکھیں توفیقہ کا معنی شروع ہونا، تو کیا مطلب؟ وہ چپکانے لگے۔ اس توفیقہ کا بھی ترجمہ اسی کے اندر آ گیا، علیہما، اپنے پر، اعلیٰ کا معنی پر، ہما کا معنی غائب ہے، پیچھے بھی غائب، تو اپنے پر، وہ دونوں اپنے پر چپکانے لگے۔ من ورق الجنہ، ورق یہ ورقتن کی جمع ہے، اور ورقتن عربی میں پتے کو کہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ پر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ یہ ابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب ان کو جنت میں ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا، بھول چوک کے اس درخت کا پھل کھا لیا، تو جنتی لباس اتر گیا، اپنی ستر کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کو اپنے جسم پہ چپکانے لگے۔ اب مزید ان کی اور مثالیں دیکھیں، جیسے کاد، اسی سے واحد مؤنث غائب فعل مضارع، وہ ہوگا تکاد، ترجمہ یہی کریں گے قریب ہے۔ تکاد السماوات، سماوات سماء کی جمع ہے، قریب ہے کہ سب آسمان، یتفطرن، تفطر یتفطر باب تفاعل ہے، اسی سے جمع مؤنث غائب، قریب ہے کہ سب آسمان پھٹ جائیں۔ منہ، من کا معنی سے، ہو کا معنی اس سے، یعنی اس بات سے قریب ہے کہ سب آسمان پھٹ جائیں۔ کس بات سے؟ جو لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، یہ بول اس قدر خطرناک ہیں، قریب ہے آسمان بھی اس سے پھٹ جائے۔ ایسے ہی عصا، اس سے ماضی میں جمع مذکر مخاطب آئے گا تو اس کی شکل یہ ہوگی عصیتم، تو فہل عصیتم، فا کا معنی پس، حل کا معنی کیا، عصیتم، تم، پس کیا تم سے توقع ہے، یعنی تم سے تو یہ بھی توقع کی جا سکتی ہے، ان تولیتم، اگر تم حکمران بن جاؤ، تولا یتولا، اس کا معنی ہوتا ہے جیسے کسی مسجد کے انتظامیوں کہتے ہیں نا متولی، اس کے نظام کو دیکھنے والا، اور کسی علاقے اور ملک کے جو متولی ہوتا ہے اس کو حکمران کہتے ہیں۔ اگر تم حکمران بن جاؤ تو تم سے کس چیز کی امید ہے؟ ان تفسدوا، کہ تم فساد مچاؤ، فی الارض، زمین میں۔ ایسے ہی توفیقہ کی مثال دیکھیں، چونکہ توفیقہ کا لفظ قرآن پاک میں صرف 3 بار آیا ہے۔ ایک مثال ہم پیچھے پڑھ چکے، ایک مثال یہ ہے سورہ صاد آیت نمبر 33، فطفق مسحا، فطفق، فا کا معنی پس، توفیقہ وہ شروع ہو گئے، کون؟ سلیمان علیہ السلام۔ مسحا، مسح یمسح کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا، سلیمان علیہ السلام ہاتھ پھیرنے لگے، بالسوق، ساق عربی میں پنڈلی کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے سوق، پس وہ پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ کن کی پنڈلیاں؟ گھوڑوں کی۔ والاعناق، اعناق عنق کی جمع ہے، اور گردنوں پر، پس وہ گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ جو لگے ہے یہ توفیقہ کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ دراصل ان گھوڑوں کو دیکھتے ہوئے سلیمان علیہ السلام اس قدر مگن ہوئے کہ ان سے نماز کا وقت گزر گیا، قضا ہو گئی۔ اتنا صدمہ ہوا کہ جس چیز کی وجہ سے ان کی نماز قضا ہوئی اس ساری چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، سب گھوڑوں کو ذبح کر کے اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا۔ یہ ہے چیز، ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے، ہر کام چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ تو یہ توفیقہ کا لفظ قرآن میں 3 بار آیا، ایک مرتبہ اس شکل میں واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، اور 2 مرتبہ توفیقہ جو پیچھے ہم نے مثال پڑھی تثنیہ کی۔ ایسے ہی دوسری مثال، وہ والی مثال سورہ اعراف کی ہے، اور مثال سورہ طٰہٰ کی ہے۔ جیسے دیکھیں مزید عسیٰ کی مثال، جیسے عسیٰ ربکم، عسیٰ امید ہے کہ، ربکم تمہارا رب، ان یرحمکم تم پر رحم کرے، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ ایسے تثنیہ کی وہ توفیقہ دوسری مرتبہ جو آیا یہ سورہ طٰہٰ میں آیا، طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہی ترجمہ ہے۔ کادا کی مثال، کادا فعل ماضی تھا، ہم نے مضارع بھی دیکھ لیا، کادا ماضی سے جمع کادو، وکادو اور قریب تھا کہ وہ،
یعنی وہ جمع ہے وہ سب. یقتلوننی قتل یقتل فعل مضارع سے جمع, قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے. کیونکہ عصا کا استعمال ان تینوں میں سب سے زیادہ ہے, 30 مرتبہ. اس کی چند ایک اور مثالوں کو آپ دیکھ لیں. کبھی اس کا ترجمہ آپ قریب کے ساتھ کریں گے, کبھی امید کے ساتھ کریں گے, اور کبھی ممکن کے ساتھ بھی اس کا ترجمہ ہوگا. جہاں جو موقع محل کی مناسبت سے ہوگا وہی ترجمہ کریں گے. ہر ایک ترجمے کو یہاں ان آیات میں بنظر غور دیکھیں اور سمجھیں. جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 272, عَسَىٰ رَبُّكُمْ, قریب ہے کہ تمہارا رب, اَن یُہْلِکَ, ہلاک کر دے, عَدُوَّکُمْ, تمہارے دشمنوں کو, قریب ہے تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے. سورہ قصص کی آیت نمبر 22, عَسَىٰ رَبِّی, اب چونکہ اپنے رب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو امید کے ساتھ, امید ہے میرا رب, ان یہدینی, مجھے ہدایت دے. ہدا یہدی کا معنی ہدایت دینا. سواء السبیل, سوا سیدھے کو کہتے ہیں, سبیل راستے کو. امید ہے میرا رب مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے. سورہ اعراف آیت نمبر 185 دیکھیں, عسیٰ ان یکون, یہاں ممکن کے معنی میں, ممکن ہے کہ قریب, قد اقترب, کہ قریب آ چکا, اجلہم, ان کا وقت, ممکن ہے کہ ان کا وقت یعنی موت کا وقت قریب آ چکا. ایسے سورہ بقرہ آیت نمبر 216 دیکھیں, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ, یہاں چونکہ امکان کو بیان کیا جا رہا ہے اس لیے عسیٰ کا معنی ممکن کریں گے. ممکن ہے, کریہ یکرہ کا معنی ہوتا ہے ناپسند کرنا, ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو شیئن, کوئی چیز, وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اور وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہو. یعنی تمہارے نکاح میں ایک عورت آئی, ہو سکتا ہے تمہیں اس کی ایک چیز اچھی نہ لگے تو اس کے دوسرے معاملے میں اللہ نے تمہارے لیے بہتری رکھ دی ہو. اور بسا اوقات انسان ایک معاملے کو اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتا لیکن اسی میں اللہ نے اس کے لیے بہتری رکھی ہوتی ہے. جیسے اگلی مثال, اس سے اگلے الفاظ دیکھیں, وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا, اور ممکن ہے کہ تم پسند کرو, احب یحب, شیئن, کوئی چیز, وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اور وہ تمہارے لیے بری ہو, یہ بھی ممکن ہے. ایسے ہی قادہ کی مزید مثالیں دیکھیں, کیونکہ قادہ بھی قرآن پاک میں تقریباً 22 بار استعمال ہوا ہے. اس کا ترجمہ بھی کبھی قریب کے ساتھ کریں گے, کبھی امکان کے ساتھ کریں گے, کبھی کہیں گے ایسا لگتا ہے. جیسے سورۃ النور آیت نمبر 272, یکاد زیتها, قریب ہے کہ اس کا تیل, زیت تیل کو کہتے ہیں, ہاں اس کا یعنی زیتون کا, زیتون کے درخت کا تیل, یضیء, اضاء یضیء, اس کا معنی ہوتا ہے روشنی دینا, قریب ہے کہ اس کا تیل روشنی دے دے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ, ولو, اگرچہ, لم تمسس, مس یمس, اگرچہ نہ چھوئے اسے, نارن, آگ, یعنی اس تیل کے اندر خود اتنی نورانیت ہے بغیر آگ کے بھی یہ روشنی دے دے. سورہ ملک کی آیت نمبر 8 دیکھیں, تکاد تمیز, قریب ہے, اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں, یوں لگتا ہے, تمیز یتمیز, اسی سے فعل مضارع ہے, شروع میں تا ڈبل آئی تھی, تتمیز, ایک تا کو ختم کر دیا. قریب ہے کہ پھٹ پڑے, کیا, جہنم, یا یوں لگتا ہے کہ جہنم پھٹ پڑے, من الغیظ, غصے سے. اللہ ہم سب کو اس سے پناہ عطا فرمائے. سورہ کہف کی آیت نمبر 93 دیکھیں, لا یکادون, یہ فعل مضارع میں منفی ہے اور جمع ہے, قریب نہیں, یفقہون, کہ وہ سمجھیں, قولا, بات, یعنی ایسا نہیں لگتا کہ وہ بات کو سمجھیں. ایسے ہی آپ باقی مثالیں بھی قرآن پاک میں دیکھیں, عربی بول چال میں بھی اسے استعمال کریں, تو ان 3 افعال کے ذریعے ہم نے قرآن پاک کے 57 الفاظ کو صحیح طریقے سے سمجھا. مزید الفاظ کو آپ بھی اپنے پاس نوٹ کر کے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں.